إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله مولانا العظیم۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو بہہ پڑی خون کی ندیاں اس میں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہا بھارت بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان اور اہم ٹاپک پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ ایک دن کے بعد ہم سب کے سامنے آنے والا دن، جسے دنیا 26 جنوری کے نام سے جانتی ہے۔ میں آج آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ 26 جنوری کیا ہے۔ یہ جو یوم جمہوریہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشیوں کا ماحول نظر آتا ہے، ترنگے لہرائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ہم اس دن کے اندر کیوں جشن مناتے ہیں؟ حضرات، یہ ہمارا ملک ہندوستان باضابطہ طور پر تقریباً 100 سال ہندوستان انگریزوں کا غلام رہا۔ ہندوستانیوں اور ملک کے باشندوں کی دن اور رات کی محنت، جد و جہد اور کوششوں کے ثمرے میں 15 اگست سن 1947 عیسوی کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ اب ملک کو چلانے کے لیے باضابطہ کوئی قانون، ملک کے باشندوں کے پاس کوئی اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ ملک کو چلایا جا سکے۔ تو ہندوستان کے اہم لیڈروں اور قائدوں نے یہ میٹنگ کی کہ جب تک ہمارا کوئی اساسی قانون، کوئی دستور، کوئی آئین نہیں بن جاتا، تب تک انگریز ہی کے ایک حاکم کی سرکردگی میں جیسے تیسے ہمارے ملک کا نظام چلتا رہے گا۔ اور ادھر ملک کے سربردہ آوردہ افراد اور چند پڑھے لکھے اشخاص، جن میں سر فہرست ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے ماتحت ایک پوری کمیٹی تشکیل کی گئی، جن میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی علیہ الرحمہ اور بیرسٹر آصف علی، حکیم اجمل خان اور خان بہادر علی صاحب، تقریباً 12-13 افراد کی ایک جماعت، جس کو آئین ہند اور دستور ہند بنانے کے لیے انتخاب کیا گیا، جنہوں نے دن رات کی محنت اور جد و جہد کر کے تقریباً 2 سال
2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر اور 12 اجلاس کر کر کے ہندوستان کا آئین بنایا، ہندوستان کا قانون بنایا۔ ابھی ہندوستان کا آئین اور قانون بن تو گیا، اب اس کو نافذ کب کیا جائے، اس کے لیے انتخاب کیا گیا 26 جنوری 1950 عیسوی کا۔ تو 26 جنوری 1950 عیسوی کو ملک کا آئین اور دستور ملک کے باشندوں پر نافذ کیا گیا۔ آئین اور دستور کیا تھا؟ آئین اور دستور یہ تھا کہ ملک میں بسنے والا ہر فرد، ہر انسان، کسی مذہب، کسی مشرب، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس کو اس کے مذہب، اس کے مسلک پر عمل کرنے کی پوری آزادی، اور اس مساجد سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی انسان ہو تو مساجد بنانا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا، ان کی اشاعت کرنا، اور اپنے معابد، اپنے عبادت خانوں، اپنے کلیساؤں، اپنے گرجا گھروں کی حفاظت کرنا، ان کی تعمیر کرنا اور ان کی نشر و اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا، ہر ایک کو اس کی مکمل اتھارٹی اور آزادی آئین ہند نے دی۔ اب اس کے جشن اور اس کی خوشی میں ملک کا ہر باشندہ 26 جنوری جب ہر سال آتی ہے خوشی مناتا ہے۔ آئین ہند اور دستور ہند نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ملک آزاد، ملک میں رہنے والا ہر انسان آزاد، ملک آزاد، ملک کی زمین آزاد، زمین میں رہنے والی ہر چیز آزاد، ہندوستان کے پہاڑ آزاد، پہاڑوں میں رہنے والی ہر چیز آزاد۔ اب ہندوستان اور ہندوستان میں بسنے والے ہر انسان اور ہر جانور اور ہر چیز کے گلے سے غلامی کا طوق ہٹا دیا گیا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ چند سر پھرے افراد اور چند مٹھی بھر افراد جن کے ذہنوں کے اندر خلش ہے، جن کے ذہنوں کے اندر بیماری جڑ پکڑ چکی ہے، وہ آج کے اس دور کے اندر جمہوریت کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں اور دفن کرنے کی تیاری میں بالکل مشغول ہیں۔ وہ ملک کہ جس کی آزادی میں اس ملک کے بسنے والے ہر انسان نے حصہ لیا تھا، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو اور چاہے مسلمان ہو، کسی مذہب اور مشرب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس نے اس ملک کی آزادی میں برابر کا حصے دار ہے۔ بلکہ اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ اگر قربانی دی ہے تو اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ اگر مسلمان اس ملک کی آزادی میں حصہ نہ لیتا تو قسم کھا کر کے اگر کہہ دیا جائے کہ یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا اور برطانوی سامراج کے چنگل سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا تو خانص نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، آج پھر ضرورت ہے ملک میں بسنے والوں انسانوں کے درمیان پیار اور محبت پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ یہ آنے والی یوم جمہوریہ خوشی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کو اللہ ہمارے سلامت رکھے، اور دن بدن اللہ ہر طرح کی ترقیات سے ہمارے ملک کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔